بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں نے دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو کہ جو بچپن سے میرے بہت فیوریٹ ہیں. بطور سنگر اب بھی فیوریٹس میں سے ہیں, لیکن بطور پولیٹیشین کنٹروورشل بہت زیادہ ہو چکے. تو میرے ساتھ ہیں جناب جواد احمد صاحب, برابری پارٹی پاکستان کے سربراہ. ان سے کچھ دل کی باتیں ہوں گی, کچھ کنٹروورشل باتیں ہوں گی. سیاست کی بات نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اب زیادہ ان سے سوالی سیاست کے بارے میں ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے, اور بھی ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جو کئی لحاظ سے پوشیدہ ہیں. پھر کنٹروورسی یہ بھی آتی ہے کہ جی کچھ سنگر سے ان کے اختلافات ہو گئے, سوشل ورک کرنے پر بھی اختلافات ہو گئے, بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. تو ان سب پر ہم بات کریں گے. جواد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو برا تو نہیں لگا, میں نے کہا جی سنگرز میں میرے فیوریٹ ضرور ہیں, لیکن پولیٹیشین کے طور پر وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہیں. بالکل بھی نہیں لگا یار, کیونکہ اچھا, آپ کی اپنی ایک رائے ہے سیاست کے بارے میں, تو وہ رہنی چاہیے جب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ہم نے تو بچپن سے آپ کے گانے سنے, آپ کو دیکھا, اور جوپیٹر سائنس کے وقت سے آپ سٹیج پر اور پرفارم کرنا وہ سب تھا. سیاست میں آ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھہراؤ زیادہ آ گیا, سوالوں کے جواب اس وقت تو نہیں ہوتے ہوں گے, زیادہ تر فین فالوئنگ ہی تھی نا, فین فالوئنگ تو سب فینس ہی فین. سیاست میں آ کے برا بھلا, گالم گلوچ, پھر اس طرح سخت سوالات کا سامنا, اس سے آپ کی پرسنالٹی میں کیا فرق آیا؟ میرا تو خیال ہے کہ جب میں میوزک میں تھا تو میں اچھی خاصی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, ایک طرح سے جھجک کے ساتھ رہا جب تک رہا شوبز میں. اور میں زیادہ تر سوالوں کے جواب بھی جو تھے وہ گول مول دیتا تھا. اب میں گول مول جواب نہیں دیتا, میں سیدھا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں. اصل میں اس زمانے میں نا ایک بات آپ یاد رکھیں, ہماری جو قوم ہے نا, یہ بہت ہی ایک اس کے اندر ایک ایشو ہے, اور وہ ہر ایک کے اندر ہی ہے, اور وہ ختم بھی نہیں اس طرح ہو سکتا, وہ ٹائم لگے گا. وہ ہے کہ ہم بڑے مذہبی قسم کے منافق ہیں. منافق کے مختلف شیپس اینڈ فارمز ہوتی ہیں نا, تو ہم مذہبی منافق قوم ہے ہماری. ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایسے ملک کے اندر جو شوبز ہوتا ہے نا, شوبز میں منافقت جو ہے وہ انتہا کی ہوتی ہے پھر, کیونکہ شوبز تو ایک ایسی چیز کے اوپر بنا ہوا ہے جو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس مسلمانوں کو کہ موسیقی حلال ہے یا حرام ہے, اداکاری جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, اور ان لوگوں کو کیسے دیکھنا چاہیے. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں, جو حرکتیں کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں غلط کرتے ہیں. تو اس لیے نا شوبز کے اندر جتنی منافقت میں نے دیکھی نا, تو اس کے اندر میں بڑا ہی کوفت کے ساتھ رہا ہوں, اگر صحیح بتاؤں تو. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ اچھے نہیں ہیں, لوگ بہت سارے اچھے بھی ہیں اس میں, لیکن زیادہ تر کنفیوزڈ لوگ ہیں بڑے. تو میں جب سے سیاست میں آیا ہوں تو میں اپنی اصل بات کر سکتا ہوں جو میرے اندر ہے, اور وہ اسی کی وجہ سے ہی تو مجھے اتنی اپوزیشن مل رہی ہے, کیونکہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتی ہے. میں کسی کا اوپوننٹ نہیں ہوں, کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا. لیکن جب کوئی انسان ہر وقت اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا پاؤں گا اپنی سیاست کی منزل کی طرف جاتے ہوئے, اپنے کسی بھی سوشو پولیٹیکل آئیڈیاز کے حوالے سے وہ میرے سامنے رکاوٹ مجھے بنا ہوا نظر آئے, تو میں اس کے اوپر زیادہ بات کروں گا پھر. تو اس لیے یہ ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے. آپ نے ایک راستہ مختلف چنا, بہت سے سنگرز نے یہ کام شروع کیا. مثال کے طور پر ابرار الحق صاحب کی مثال لیتے ہیں, انہوں نے خان صاحب کو جوائن کیا, پارٹی میں بڑا کچھ کیا, ترانے میں گائے. عیسیٰ خلوی صاحب کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اس طرح پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا, لیکن نغمے وغیرہ گیت وغیرہ گاتے رہے. تو ابرار الحق صاحب کا اس سارا جو سین ہوا, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں کہ شکر ہے میں نے کسی پارٹی کو نہیں جوائن کر لیا, ورنہ میرا کوئی اسی طرح کا نہ حال ہوتا, کہیں نہ کہیں جا کر چھوڑنا پڑتا, اور کم از کم یہ الگ تو کھڑا ہوں. اچھا دیکھیں, ابرار تو سیاستدان ہے ہی نہیں, وہ تو ایک موقع پرست قسم کا اس نے کام کیا. کہ اگر جو سیاستدان ہوتا ہے نا اسامہ, وہ الیکشن نہیں لڑتا, صرف وہ اپنی بات سیاست کے اندر رکھتا رہتا. وہ اس کا ہوتا ہے کہ میں سیاست میں جو میں نے کرنا ہے میں اب وہی کروں گا. اور ابرار نے تو آیا, الیکشن لڑا, غائب ہو گیا 5 سال.